بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہمارا ہفتہ وار پروگرام حسن احوال اور آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ محمد منیر الازہری آپ کے ساتھ ہے۔ آج کے پہلے سیگمنٹ میں ہم استقامت کے موضوع پر بات کریں گے۔ استقامت کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم اسے قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ استقامت قرآن اور حدیث کے حوالے سے کیسے واضح ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور انہوں نے پھر اس پر استقامت اختیار کر لی، تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ایک اور جگہ ارشاد ہے، فاستقم کما امرت، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس پر استقامت کے ساتھ کھڑے رہیں، عمل پیرا ہوتے رہیں۔ تو استقامت کیا ہے؟ استقامت جو ہے یہ قیام سے ہے، عربی کا لفظ ہے استقامت، یہ قیام سے ہے، قامہ یقوم قومن اور قیامن، اس کا معنی تھا کھڑے ہونا۔ جب ہم ایک لکڑی جو بالکل سیدھی ہو اس کو زمین کے اندر گاڑ کے کھڑا کر دیتے ہیں اور وہ بالکل سیدھی ہوتی ہے، نہ ٹیڑھی ہوتی ہے، نہ ادھر نہ ادھر، اس کو قیام کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو ارشاد فرمایا کہ جب تم شریعت پر عمل پیرا ہونے لگو تو پھر نہ ادھر جھکو نہ ادھر جھکو، نہ ٹیڑھا پن اختیار کرو، نہ تمہارے عمل میں کجی آنی چاہیے، بالکل سیدھا۔ سیدھا سا کیا مطلب؟ کہ تمہاری نیت صاف ہو، تمہارا عمل بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دو، اور یہ جو عمل تم نے کیا ہے آج کے روز، اسی طریقے سے اس پر کاربند ہو جاؤ اور ہمیشہ یہ عمل کرتے رہو۔ اب یہ دیکھیے کہ استقامت کا معنی جو ہمارے سامنے واضح ہو کے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم شریعت کے امور میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ و خیرات، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، اپنے بچوں کی حسن تربیت، تو اس میں ہم ہمیشہ بڑی نیک نیتی کے ساتھ اور اللہ کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے امور کو سر انجام دیتے رہیں، اس کو استقامت کہا جاتا ہے۔ بسا اوقات ہم میں سے بعض لوگ ایک دن نماز پڑھیں گے یا چند دن کا روزہ رکھ لیں گے، یا ایک دفعہ طبیعت میں آیا تو بہت زیادہ نیکی کر ڈالی، لیکن بعد میں پھر ایسے خدا سے ہم دور ہوئے کہ سالوں سال خدا کو یاد نہ کیا۔ یہ استقامت نہیں ہے، یہ ایک طبیعت کا رجحان ہو گیا کہ جب بھی جی میں آیا عبادت کر لی، جب جی میں نہ آیا تو اپنے من کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دی۔ اسے استقامت نہیں کہتے۔ استقامت اسے کہتے ہیں کہ جب بندہ مومن نماز شروع کرتا ہے تو وہ نماز کو ترک نہیں کرتا، چھوڑتا نہیں ہے، ہمیشہ نماز پڑھتا رہتا ہے۔ اسی طریقے جب وہ روزے رکھتا ہے تو پھر اس کی طبیعت ایسی روزوں کے ساتھ رچ بس جاتی ہے کہ اس کا جی نہیں چاہتا کہ روزے چھوڑے، بلکہ اگر وہ روزے چھوڑتا ہے تو اسے دل میں تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ میں نے بہت غلط کام کر لیا ہے۔ جو لوگ
ماں باپ کا ادب و احترام کرتے ہیں، حسن سلوک کرتے ہیں ان کے ساتھ، تو اگر کسی وقت ان سے کوئی غلطی ہو جائے ماں باپ کے سامنے تو وہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، نہ جانے ہم سے یہ فعل سرزد کیوں ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو استقامت کیا ہے کہ ایک نیکی ہم نے شروع کی تو وہ نیکی ہم لگاتار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے احادیث کے اندر اس بات پہ زور دیا گیا ہے کہ تھوڑا عمل جو کہ ہمیشہ کیا جائے وہ اس زیادہ عمل سے بہتر ہے جو کبھی کبھار کیا جائے، کیونکہ تھوڑے عمل میں استقامت ہے، استمرار ہے، ہم روزانہ کرتے ہیں وہ کام۔ اور جب انسان نماز استقامت کے ساتھ ادا کرتا ہے تو پھر اس کا تعلق رب کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پہ نور آتا ہے، اس کی طبیعت میں نرمی آ جاتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت اسے روشنی عطا کر دیتے ہیں، اسے دل کا سکون مل جاتا ہے، اور جب دل کا سکون مل جائے تو پھر انسان کو کسی اور چیز کی حاجت نہیں رہتی۔ ہم دل کے اطمینان کے لیے، دل کے سکون کے لیے لاکھوں خرچ کرتے ہیں، ہم کیا کیا ہیلے بہانے تراشتے ہیں، لیکن ہم نے استقامت کا راستہ اختیار نہ کیا۔ جب استقامت کا راستہ اختیار کر لیتا ہے کوئی بھی انسان تو پھر اس کے دل کو سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور دل کا اطمینان، دل کا سکون، یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے انسان زندگی کے مراحل کو بڑی آسانی کے ساتھ طے کر لیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب انسان استقامت اختیار کرتا ہے تو اسے رب کی طرف سے کیا انعام ملتا ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن اس کا جواب ارشاد فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے۔ اور رب کا معنی کیا ہے؟ رب کا معنی یہ ہے کہ وہ ذات جو انسان کو آہستہ آہستہ مرتبہ کمال کی طرف لے کے جاتی ہے، اسے رب کہتے ہیں۔ اگر وہ چاہے تو آنے واحد میں کسی بھی انسان کو مرتبہ کمال پہ پہنچا دے، اور وہ کرنے پہ قادر ہے، اور اس نے کیا بھی ہے۔ آنے واحد میں کسی کو بادشاہ اور کسی کو بالکل زیرو کر دیا، اور وہی ذات ہے کہ جب اپنی سنت کے مطابق، جو اس کی سنتیں ہیں، جو اس کا طریقہ کار ہے، کہ وہ اپنے بندوں کو آہستہ آہستہ مرتبہ کمال کی طرف لے کے جاتا ہے۔ رب جو ہے یہ تربیت سے ہے، اور تربیت کا معنی کیا ہے کہ تبلیغ الشیء الی کمالہ حسب استعدادہ الازلی شیئا فشیئا، کہ کسی چیز کو مرتبہ کمال تک پہنچانا اس کی فطری استعداد کے مطابق، آہستہ 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 آہستہ۔ ہم کلاس میں پڑھتے ہیں تو ہمارا استاد آہستہ آہستہ ہمیں مرتبہ کمال کی طرف لے کے جاتا ہے۔ پہلے دن کوئی بھی پی ایچ ڈی ڈاکٹر نہیں بنتا، پہلے پرائمری کلاسز ہیں، پھر ہائی سکولز ہیں، پھر کالج، پھر یونیورسٹی، تب جا کے پھر کہیں انسان کو یہ کمال نصیب ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، یعنی ہمیں ہماری فطری استعداد جو اس نے خود عطا کی ہے اس کے مطابق مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے، اور
یہ عقیدہ رکھنے کے بعد انہوں نے ثم استقاموا، اس پر استقامت اختیار کی، پکے رہے۔ اب یہ جو بات ہے یہ دل ذہن میں سوچی ہے، اور ذہن میں سوچنے کے بعد پھر یہ سوچ ہمیشہ رہی ذہن کے اندر۔ اس سوچ کو انہوں نے کبھی باہر نہیں نکالا، نیگیٹو نہیں ہونے دیا، پازیٹیو رہے، اور بڑے اچھے طریقے سے اسی سوچ پر کار بند رہے، اور اسی سوچ پر کار بند رہتے ہوئے زندگی کو آگے بڑھاتے چلے گئے۔ 24 گھنٹے شیطان حملہ آور ہوتا رہا اس سوچ کے اوپر کہ تمہیں مرتبہ کمال تک کوئی اور پہنچانے والا ہے، تمہاری تعلیم پہنچاتی ہے اور تمہاری قابلیت تمہیں پہنچا دیتی ہے، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود وہ لوگ جو اللہ پر کامل یقین رکھتے تھے انہوں نے کہا کہ ثم استقام، ہم نے جو بات کی ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے اس پر استقامت اختیار کر لی۔ اب اللہ تعالیٰ انہیں انعام کیا دیتا ہے؟ کیونکہ جب انسان کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ جو لوگ رب کو سامنے رکھتے ہوئے، رب کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے، احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ رب کی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے، رب کی رضا کی خاطر کوئی بھی عمل کیا جائے اس کو احسان کہتے ہیں۔ حدیث پاک کی روح سے احسان کی تشریح یہ ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اسے دیکھ نہیں سکتے تو اپنے آپ کو اس حالت میں لے کے آؤ کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ مفہوم کیا نکلا؟ مفہوم یہ نکلا کہ اللہ کی رضا کی خاطر زندگی کے سارے اعمال کیے جائیں۔ اللہ کی رضا کی خاطر جب کوئی عمل کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ استقامت اختیار کرنے والوں کو انعامات کیا دیتے ہیں؟ پہلا انعام، تتنزل علیہم الملائکہ، صاحب استقامت کے اوپر اللہ کے رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ایک تو کرامن کاتبین ہمارے دائیں بائیں کندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ اللہ رب العزت فرشتوں کو ہمارے دل کے سکون کے لیے بھیجتا ہے، اور یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنی بڑی عزت ہے کہ جب کوئی مرد اور عورت، اللہ کا بندہ یا بندی، اللہ کو ماننے کے بعد اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی تسلی کے لیے فرشتوں کو بھیجتے ہیں، جاؤ فرشتوں میرے اس بندے کی یا اس بندی کی جا کے دل کی تسلی کا سامان کرو، گھبرا گئے ہیں، پریشان ہو گئے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ، رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے کیا ہیں آ کر، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ڈرو نہیں، ولا تحزنوا، اور غم بھی نہ کرو۔ غم کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے، جو عمل کر بیٹھے ندامت ہوتی کہ یہ ایسے اعمال جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے تھے ہم کر چکے ہوتے، اور ڈر کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ صاحب استقامت جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ کے فرشتے آ کے خوشخبری سناتے ہیں، نہ تمہیں ماضی کا ڈر رہنا چاہیے، نہ مستقبل کا، نہ ماضی کا غم ہو نہ مستقبل کا ڈر ہو، حال تمہارا پریزنٹ تمہارا بہت اچھا ہے،
یہ دوسرا انعام ہو گیا، پہلا فرشتوں کا نزول، اور دوسرا یہ خوشخبری مل گئی، ماضی کا غم نہ کرو اور مستقبل کی فکر نہ کرو۔ اور تیسرا انعام کیا ملتا ہے؟ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور تمہیں جنت کی خوشخبری ہو، الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ نیک عمل کی جزا جنت ہے۔ اب نیک عمل کرو استقامت کے ساتھ، استمرار کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ، ہمیشہ نیک عمل کرتے رہو، اس کا بدلہ جنت ہے۔ اگر کوئی ایک شخص روزانہ پرندوں کو دانہ ڈالتا ہے، یہ بھی نیکی ہے، اور پوری زندگی وہ پرندوں کو دانہ ڈالتا رہا، وہ صاحب استقامت ہے، اس کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے۔ ایک شخص اچھے اخلاق کے ساتھ رہتا ہے اور بڑے پازیٹیو انداز میں بیہیو کرتا ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ، اس کا حسن اخلاق ہے، ہمیشہ وہ السلام علیکم پہلے کہتا ہے، ہمیشہ وہ دوسروں کی خیر خواہی کی بات کرتا ہے، اچھے انداز میں بات کرتا ہے، تو یہ حسن اخلاق استقامت کے ساتھ انسان کو جنت میں لے جاتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت ہمیشہ استقامت کے ساتھ کرنے والا، یہ عمل انسان کو جنت میں لے جاتا ہے۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک استقامت کے ساتھ کرنے والا، وہ شخص جنت میں جا کر اللہ کی نعمتوں سے لطف اٹھاتا ہے۔ یہ تیسرا انعام ملتا ہے صاحب استقامت کو۔ اور چوتھا انعام کیا ہے؟ چوتھا انعام یہ ہے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اس دنیا میں اور آخرت میں۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم تمہارے دوست ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی ہم پکے دوست ہیں، تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ اگر تم نے استقامت اختیار کی ہے تو تم نے وفا کی ہے اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ نے جو عمل کرنے کا حکم دیا تم اس پر کاربند رہے، تم نے اللہ کی ذات کے ساتھ وفا کی ہے، تو تمہاری دوستی ہے ہمارے ساتھ، ہم نے تمہیں اپنا دوست بنا لیا ہے اس دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں۔ تم ہمیشہ نیک عمل کرتے ہو استقامت کے ساتھ، اس سے بڑی اور کیا نعمت ہوگی؟ اللہ ہمارا دوست ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دنیا میں بھی دوست ہیں، آخرت میں بھی دوست ہیں۔ دنیا میں تمہارے دوست ہیں، تمہارا کوئی بال بیکا بھی نہیں کر سکتا، آخرت میں تمہارے دوست ہیں، تمہیں جہنم میں نہیں جانے دیں گے، تمہیں جنت عطا کی جائے گی، اور جنت میں پھر سارے حجابات اٹھا کر تمہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نصیب ہو جائے گی۔ پکی دوستی ہے۔ اگر تم نے وفا کی، استقامت اختیار کی نیک اعمال کے اوپر، ہم تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے، یہاں دنیا کی زندگی میں اور نہ آخرت کی زندگی میں۔ اور پانچواں انعام کیا ہے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے جو تم چاہو گے، تمہارے ذات جو چاہے گی، تمہارا جو من کرے گا، تمہاری طبیعت جو چاہے گی، جس چیز پر تمہاری طبیعت آئے گی کہ یہ چیز میں کھاؤں جنت کے اندر، وہ تمہیں ملے گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم مانگو گے تمہیں مل جائے گا۔ یہ پانچواں انعام ہے کہ اللہ رب العزت جو تم مانگتے ہو وہ تمہیں عطا کیے جائے۔ وہ مجھ سے کسی نے سوال کیا جی کہ کیا جنت میں
دودھ والی چائے ملے گی اور اس کی کوئی دلیل دے دیں آپ. ایک دوست ساتھ اور بیٹھا ہوتا ہے، کہنا کہ جناب ہمیں بتائیں کیا جنت میں ہمیں چکن کڑھائی مل جائے گی، مٹن کڑھائی ملے گی، بریانی ملے گی، اس قسم کی باتیں. میں نے کہا بالکل ملے گی آپ کو. کہتے دلیل؟ میں کہ دلیل یہ آئے تھے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تم چاہو کہ تمہیں ملے گا وہاں پر. پوچھنے لگے کرنا کیا ہوگا؟ میں نے کہا استقامت اختیار کرنی ہوگی نیک اعمال کے اوپر. اگر تم نے نیک اعمال کے اوپر استقامت اختیار کر لی تو پھر تم جو مانگو گے جنت میں تمہیں عطا کیا جائے گا. اور چھٹا انعام کیا ہے؟ نزلا من غفور الرحیم، وہ اس غفور اور رحیم رب کے مہمان ہوں گے، رحمتیں نازل ہوں گی ان کے اوپر. اب یہ 6 انعامات اس شخص کو دیے جا رہے ہیں جو استقامت اختیار کرتا ہے. اللہ رب العزت نے کتنی تفصیل کے ساتھ استقامت کے انعامات کو بیان کیا ہے. فرمایا عمل 1 کرو گے انعامات 6 ملیں گے. کتنا رحیم و کریم ہے ہمارا رب. ہم صرف استقامت اختیار کرتے ہیں لیکن اللہ رب العزت ہمیں 6 انعامات عطا فرما دیتا ہے. اس لیے استقامت کے متعلق اولیاء نے کہا الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کرامت سے زیادہ ہوتی ہے. جب انسان استقامت اختیار کرتا ہے تو یہ کرامت اس کے سامنے ہیچ ہو جاتی ہے. کرامت کوئی معنی نہیں رکھتی، پھر استقامت ہوتی ہے. اللہ رب العزت ہمیں استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بھی ہم نیک کام شروع کریں ہم اسے کرتے چلے جائیں، اس میں کبھی انقطاع نہ آئے. اپنے بچوں کو اس پر ہم کاربند رکھیں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، اس حوالے سے اپنی ذات کو امپروو کریں، اپنی ذات کی ہم اصلاح کریں پہلے خود. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو پہلے اپنے آپ کو بچاؤ. پہلے اپنی ذات کو بچائیں گے پھر ہم کسی کو بچانے کے قابل ہو سکیں گے. پہلے اپنی ذات کی اصلاح ہوگی، پہلے اپنے پاس روشنی آئے گی. اپنے پاس تو اندھیرا ہو اور دوسروں کو ہم روشنی تقسیم کرتے رہیں، کوئی روشنی نہیں. تو استقامت کا پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کی اصلاح کرے، اپنے آپ کو درست کرے، اپنے عمل کو درست کرے. اپنے عمل کی درستگی اور صحت کے بعد پھر وہ اسی پر کاربند رہے، مستقیم رہے اور اللہ کی ذات سے کامل یقین رکھے کہ اللہ نے مجھے اس عمل کی توفیق دی ہے، وہی استقامت دے گا، اور استقامت وہ اپنے بندوں کو دیتا ہے. محترم ناظرین، ابھی ایک مختصر سی بریک ہوگی اور بریک کے بعد پھر ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہوں گے. اس دوران آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو پروگرام کے دوسرے حصے میں لائیو کالز کے ذریعے آپ کے سوالات لیے جائیں گے اور آپ کے سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں دیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور ابھی تھوڑی ہی دیر میں ہم بریک کے اوپر جا رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اور پروگرام کے دوسرے حصے میں انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے.
ویلکم بیک محترم ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم نے استقامت کو قرآن کے حوالے سے بیان کیا اور استقامت کے نتیجے میں جو اللہ رب العزت نے انعامات عطا کیے ہیں ان کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا، اور ان انعامات کو سننے کے بعد اور جو شخص ڈائریکٹ قرآن مجید پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد انسان کا جی چاہتا ہے کہ وہ استقامت اختیار کرے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کے سوالات لیے جاتے ہیں. آپ اپنے سوالات لائیو کالز کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں. جی، استقامت بزرگوں کے ہاں کیا کس حیثیت سے سمجھی جاتی ہے اور دیکھی جاتی ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس ایک شخص آیا اور 15 دن آپ کے پاس رہا، اور 15 دن کے بعد بغیر کوئی سوال کیے، کوئی بات کیے، واپس جانے لگا. تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کہ اے شخص، تم ہمارے پاس آئے تھے، 15 دن رہے، اور 15 دن کے دوران تم نے نہ کوئی ہم سے بات کی، نہ آنے کا کوئی مقصد بیان کیا کہ تم کس غرض سے، کس نیت سے، کس مقصد کے حصول کے لیے آئے تھے، اور اب تم جا رہے ہو. تو آنے کا مقصد اور مدعا کیا تھا تمہارا، بتاؤ. تو وہ کہنے لگا کہ میں نے آپ کی بڑی تعریف سنی تھی کہ آپ بہت بڑے ولی ہیں، آپ کا بڑا نام ہے ولایت کے اندر. تو میں نے سوچا میں جاتا ہوں، جا کے کوئی کرامت آپ کی دیکھوں گا تو آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہو جاؤں گا. نہ میں نے کبھی آپ کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا، نہ پانی پہ تیرتے ہوئے کبھی دیکھا، نہ میں نے کوئی ایسی اور محیر العقول کوئی چیز یا عمل آپ سے صادر ہوتے ہوئے دیکھا ہے. چونکہ ہمارا مزاج ایسا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایسی چیزیں ہمیں نظر آئیں. اب اگر ہوا میں تیرنا، ہوا میں اڑنا یا پانی میں تیرنا ہو تو پھر وہ ہمیشہ پانی میں تیرتی رہتی ہے. پھر پرندے جو ہے وہ سب سے بڑے ولی ہوئے، ہوا میں اڑتے رہتے ہیں. اسی طرح وہ لوگ جو اللہ پہ یقین نہیں رکھتے، اگر وہ اپنی شعبدہ بازی کے ذریعے ہوا میں اڑنا شروع ہو جائیں تو کیا ان کو ولی مان لیا جائے گا؟ ہرگز نہیں. ولایت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ولایت اور استقامت یہ ہے کہ تم مجھے یہ بتاؤ. آپ نے پوچھا اس شخص سے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان 15 دنوں میں میرا کوئی بھی عمل قرآن و سنت کے خلاف تھا یا نہیں؟ کہنے لگا آپ کا تو کوئی عمل میں نے قرآن و سنت کے خلاف نہیں دیکھا. تو پھر آپ نے فرمایا جب میرا کوئی عمل بھی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے تو اسی کو تو کرامت کہتے ہیں. اور اگر یہ میں روزانہ لگاتار بغیر کسی انقطاع کے یہ عمل کرتا ہوں تو یہ استقامت ہے. تو سب سے بڑی کرامت بندہ مومن کی کیا ہے کہ اس کا کوئی عمل بھی قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو. آج جو ہماری زندگی میں بگاڑ آیا ہے وہ بگاڑ اس لیے آیا ہے کہ ہم شعبدہ بازی کے چکر میں پڑ گئے، ظاہر پرستی کے چکر میں آ گئے. ہم نے ادھر ادھر کی باتوں کو اپنانا شروع کر دیا، جبکہ اسلام بڑا سمپل، بڑا سیدھا، بڑا صاف ستھرا ایک مذہب ہے. اللہ کے ساتھ ایک تعلق، اللہ کی ذات پر کامل ایمان، اور پھر
قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونا، اور کوئی بھی عمل ہو وہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، اور کبھی نہ ہو۔ اس میں تو انسان کی چاہت نکل گئی، اس کی چاہت اللہ کی چاہت پہ قربان ہے، اس کے رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی چاہت پہ قربان ہے۔ جو اللہ چاہتا ہے وہ بندہ چاہتا ہے۔ تو یہ استقامت ہے، یہ کرامت ہے۔ آج ہم اگر شعبدہ بازیوں کو چھوڑ دیں اور وہ لوگ جو دین کے نام پر لوگوں کو عجیب و غریب چکروں میں ڈال دیتے ہیں، ان سے ہم دور ہو جائیں، ان کی حوصلہ شکنی کریں، اور وہ لوگ جو دین کا خوبصورت چہرہ، جو اصل چہرہ ہے، وہ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، ان کے ہم قریب ہو جائیں۔ اور دین کا اصل اور صاف ستھرا چہرہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے شخص، کیا تو نے ان 15 دنوں میں میرا کوئی عمل بھی قرآن و سنت کے خلاف دیکھا؟ کہنے لگا بالکل نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے بڑی کرامت اور استقامت کیا ہوگی؟ یہی سب سے بڑی استقامت ہے، یہی سب سے بڑی کرامت ہے۔ اس نے کہا کہ پھر میں آپ سے ارادت رکھتا ہوں، میری ارادت آپ سے ہے، اور آئندہ سے میں آپ کے حلقہ میں بیٹھا کروں گا، آپ کی بات سنوں گا، اور ان مشائخ اور ان اولیاء کی باتیں قرآن و سنت پر مبنی ہوتی تھی، قرآن و سنت کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ آج نہ جانے ہم کیا کیا بات کرتے ہیں۔ خود حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ، یہ بڑا ایسا واقعہ ہے کہ جو ہماری آنکھیں کھول دیتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنے ایک مرید کو صندوق دیا کہ جاؤ یہ دریا میں ڈال دو۔ وہ گیا اور اس نے وہ صندوق اٹھا کے دریا کی لہروں کے حوالے کر دیا۔ جب وہ دریا کی لہروں کے حوالے ہوا تو دریا نے بذات خود اس کو راستہ دینا شروع کر دیا۔ اب وہ شخص بڑا حیران ہوا کہ عجیب صندوق ہے، میں نے ڈالا ہے اور دریا اس کی عزت کر رہا ہے۔ اب یہ ایک معمہ اس کے سامنے تھا، اس کا حل اسے چاہیے تھا۔ ذہن میں ایک خلش تھی، وہ سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ حضور، مجھے یہ میں نے دیکھا، میری آنکھوں نے دیکھا کہ جو صندوق آپ نے دیا تھا، میں نے جب دریا میں ڈالا تو دریا اسے خود راستہ دے رہا تھا، اس کی عزت کر رہا تھا۔ دریا کی موجیں اسے اٹھا کے ادھر ادھر نہیں پھینک رہی تھی، بلکہ بڑی عزت کے ساتھ اسے آگے لے کے جا رہی تھی، بڑی نرمی کے ساتھ۔ معاملہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر میں تجھے نہیں بتاؤں تو پوری زندگی اسی خلش کو لے کر جیتا رہے گا، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ 12 سال میں تصوف کے اسرار و رموز کے اوپر ایک کتاب لکھتا رہا، جو میرے باطنی مشاہدات تھے، ان کے اوپر میں کتاب لکھتا رہا، اس کی نوک پلک سنوارتا رہا، اور 12 سال کے بعد پھر اگلے 12 سال میں اس کی ایک ایک جملے کو دیکھتا رہا کہ کیا اس کا کوئی جملہ قرآن و حدیث کے خلاف تو نہیں ہے۔ 12 سال تک اس کے ایک ایک جملوں کے اوپر توجہ کرتا رہا۔ ناظرین، ہم اس واقعے کو بھی مکمل کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، دیکھتے ہیں وہ ہم سے کیا پوچھتے ہیں۔
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैंने जी अभी कैसे हैं आप? मैंने अभी टीवी ऑन किया तो आपका प्रोग्राम देखा है, बहुत अच्छी बातें आप बता रहे हैं। मैंने आपसे एक दरखास्त करनी है जी कि कुछ लोगों से वास्ता मेरा है, तो जी आप उनके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालें जी कि अपनी तरफ से वो लोगों के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात रखते हैं, दीन जी के ऊपर चलने की कोशिश करते हैं, और जो जहाँ पे रिश्तेदारों की, बहन भाइयों की बात आती है, वहाँ पे उनका रवैया बिल्कुल बरक्स होता है। जी तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? जी, बहुत शुक्रिया, आपने सवाल पूछा। अभी हम आपके सवाल का जवाब देते हैं। जी, हमारी बहन ने सवाल पूछा कि रिश्तेदारों के साथ उनका रवैया ठीक नहीं है, तो कुरान की रूह से हुक्म ये है कि अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करें। और कुरान ने एक मकाम पर नहीं, कई मकामात के ऊपर बार बार हुक्म दिया, सिला रहमी का हुक्म दिया। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खसूसियात हैं, उनमें से एक खसूसियत ये भी है, आप फरमाते हैं कि वह अन असिला मन कतानी, जो मुझसे कता ताल्लुक करता है मैं उसके साथ जोड़ता हूँ। गोया कि सिला रहमी और रिश्ते को बनाए रखना, ये हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अपने रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक करना, कुरान पर अमल पैरा होना है। और जो लोग अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक नहीं करते, गोया कि वो कुरानी आयात के खिलाफ जा रहे हैं, कुरान के खिलाफ जा रहे हैं, अल्लाह के अहकाम से दूरी इख्तियार करते हैं। अपने अपने होते हैं, अपने बहन भाई, अपने करीबी रिश्तेदार, कुछ भी हो, छोटी मोटी बातें घरों में चलती रहती हैं। उसका मतलब ये नहीं होता कि इंसान हमेशा के लिए कता ताल्लुक कर ले। चंद दिन की बात होगी, उसके बाद फिर सुलह, कोई बड़ा आगे आके दो दोनों की सुलह करवा दे। अगर कहीं कोई छोटा मोटा झगड़ा हो ही जाता है, तो झगड़ों को तूल नहीं देना चाहिए। जो छोटे मोटे निज़ाह होते हैं, छोटी मोटी बातें, उनको तूल नहीं देना चाहिए। जितनी जल्दी मुमकिन हो सके उनको ख़त्म कर देना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। एक और कॉलर हमारे साथ है, देखते हैं हमसे क्या पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम सलाम। मेरा नाम शाहिदा है। मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि आज के दौर में जो बहुत सारे मसले हैं, तो मसले ये हैं कि हर कोई यही है कि मुझ पे ये जादू के असरात हो गए हैं और मैं तकलीफ में हूँ, और मेडिकल इश्यूज जो हैं वो बिल्कुल भी लोग परवाह नहीं करते। सिर्फ यही है कि ये जादू के असरात हैं, इन्हीं लोगों पीरों फकीरों के पास जाना है, वो ही इलाज करेंगे। तो जो पीर फकीर हैं वो दूसरों पे डाल देते हैं ये सारे के सारे मसले, एक के लेके दूसरे पे डाल दिए, दूसरे से तीसरे पे, फिर उन्हीं पे आ जाते हैं। तो क्या आप इस बारे में रहनुमाई कर सकते हैं सब लोगों की? जी, शाहिदा ने सवाल पूछा कि आजकल जो बेसुकूनी है और जो जादू वगैरह के मामलात होते हैं, तो लोग इन आमिलों के पास जाते हैं, जो लोग ये काम करते हैं इनके पास जाकर अपने मामलात को लेके जाते हैं, पूछते हैं। शाहिदा, सबसे पहले बात तो ये है कि ये जो इंसान के ऊपर आजमाइश आती इस किस्म की, या बुरे असरात मुरतब होते हैं, उसकी एक वजह है। और वो वजह क्या है? वो कुरान और हदीस से दूरी है, इस्लाम से दूरी है। ये उन्हीं लोगों के ज़्यादा मामलात होते हैं जो नमाज नहीं पढ़ते पाबंदी के साथ। जब इंसान पाबंदी के साथ नमाज नहीं पढ़ता, तो फिर काले जादू के असरात भी हो जाते हैं, नफ्स भी असरअंदाज होता है, और शैतान भी असरअंदाज हो जाता है। तो नमाज से दूरी, कुरान से दूरी, अल्लाह के ज़िक्र से दूरी, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक ना करना, अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक ना करना, इस वजह से शैतान को मौका मिलता है।
اور جب دل میں بے سکونی آ جاتی ہے اور اس قسم کی یہ بد مخلوق اثر انداز ہوتی ہے تو پھر ہم ان عاملوں کے پاس جاتے ہیں اور ان عاملوں کے پاس جا کر ایسے پھنستے ہیں اور اتنے پیسے دے دیتے ہیں، ہمارے گھر بک جاتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نظر بد بھی لگتی ہے انسان کو، اور یہ جادو وغیرہ کے اثرات بھی ہوتے ہیں، لیکن ان آفات و بلیات سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اللہ کے حکم سے ایک نسخہ عطا فرمایا، ایک عمل عطا فرمایا۔ ناظرین وہ عمل ہم آپ کو ابھی بتاتے ہیں، ایک کال لے لیں ہم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے حضرت؟ ٹھیک ٹھاک ہے جی اللہ کا کرم، اس کا احسان، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ میرے تمام سننے والوں کو جو آپ کی اسٹوڈیو میں، آپ کو بہت بہت سلام۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ حضرت میرا یہ سوال ہے کہ پہلے تو ہے کہ ہے تو بہت مطلب پوچھتے رہتے لوگ، لیکن پھر بھی بار بار ایک تو جو قضا نمازیں ہوتی ہیں ان کا آپ ترتیب بتا دیجئے گا کہ ہر نماز کے بعد میں پڑھتی ہوں جو قضا نماز ہے، جیسے فجر کے ساتھ فجر کی قضا پڑھ لی، اور عشاء میں تھوڑا سا ہو رہا ہے کہ عشاء میں جو قضا ہوتی ہے وہ 4 فرض اور 3 وتر ہی پڑھنے پڑتے ہیں، یا اس کے علاوہ بھی کوئی چیز مطلب ہمیں ساتھ کرنا پڑتا ہے؟ ایک یہ، دوسرا یہ کہ ایک میری دوست ہیں، ان کے ہسبینڈ نے ان کو ڈائیورس دے دیا، تقریباً 1 سال ہونے والا ہے، تو اب وہ پاکستان گئے ہوئے ہیں، تو وہ میری دوست کو آرڈر کرتے ہیں کہ تم فلاں کام کر دو، یہ کر دو، تو وہ بولتی ہیں آپ کا تو میرا رشتہ نہیں ہے، تو کہتے ہیں میں بچوں کا باپ تو ہوں، اس لحاظ سے تمہیں میرا ہر کام کرنا پڑے گا، لیکن خاتون تو کوئی کام نہیں ان کو بول رہی، لیکن وہ فورس کر کے نا ان سے ہر کام کروا رہے کہ میں تمہارے بچوں کا باپ تو ہوں، میں تو تمہارے بچوں کا باپ ہوں۔ اس کے بارے میں پلیز، اس سے ملتے جلتے اور بھی جو سوال ہوں گے، پلیز کوئی رہنمائی کیجیے۔ جی بہت شکریہ۔ ہم پہلے سوال کے جواب کا آخری حصہ کہ وہ عمل کیا ہے، یہ شیطانی عمل سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے آخری 2 صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں پڑھ کے آپ سو جایا کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو ہر قسم کے جادو ٹونے اور برے اعمال سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ان عاملوں سے بھی ہمیں محفوظ رکھے، اور جب انسان قرآن پر، حدیث پر اور نماز کی پابندی اختیار کر لیتا ہے تو پھر یہ چیزیں ویسے بھی قریب نہیں آتی۔ اللہ رب العزت ہمیشہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جی ہم دوسری بہن کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ جو قضا نماز کی ترتیب ہے، آپ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھیں اور اس کی سنتیں، اور جو نماز پوری ہوتی وہ آپ پڑھ لیں تو وہ نماز اسی طریقے سے ادا ہو جائے گی۔ عشاء کی نماز کے متعلق آپ نے پوچھا، تو عشاء کی نماز کی ترتیب بھی وہی ہوگی جو آپ جس طریقے سے ادا کرتی ہیں، عشاء کی نماز پڑھ لیں آپ پوری۔ اگر وقت کم ہے تو پھر صرف عشاء کے فرض اور عشاء کے وتر پڑھ لیں، اور اگر وقت کی سہولت ہے آپ کے پاس، کچھ 15-20 منٹ زیادہ موجود ہیں، تو پھر جس طرح 17 رکعتیں جو ہیں وہ احناف کے نزدیک ہوتی ہیں، آپ وہ پوری پڑھ لیں تو اللہ رب العزت یقیناً اس پر ہم سب کو اور جو قضا نماز پڑھتے ہیں ان کو اجر و ثواب عطا فرمانے والے ہیں۔ اس کے بعد سوال کا دوسرا حصہ کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو اب وہ فورس کر رہا ہے اپنی بیوی کو، تو وہ فورس نہیں کر سکتا، نہ وہ کہہ سکتا ہے۔ اگر وہ بچوں کا باپ ہے تو یہ بچوں کی ماں بھی تو ہے، تو اگر یہ کہے جی میں بچوں کی ماں ہوں اور میں آپ کو یہ کہتی ہوں کہ یہ کام کرو، تو وہ کیا کرے گا کام؟ ہرگز نہیں۔ اب یہ ہے کہ وہ مہینے میں یا 15 دن کے بعد ان کی ملاقات چلیں، وہ ایک شرعی حوالوں سے یا کورٹ طے کرتی ہے کہ یہ باپ جو ہے یہ اپنے بچوں سے مل سکتا ہے، وہ ایک الگ کیفیت ہے کہ اسے قانون بھی اجازت دے رہا ہے، شریعت بھی اجازت دے رہی ہے۔ جی ہم اپنے جواب کو بھی مکمل کرتے ہیں، ایک کال لے لیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا 2 سوال ہے میرے۔ جی جی۔ ایک تو یہ کہ اگر کسی رشتہ دار کو اس کا گھر نہیں یا تانگ ہے تو کہتے ہیں اس کو کہ ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں، اپنا 4 کمروں کا گھر بنا لیں۔ وہ رشتہ دار شروع کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بجائے 4 کمروں کے اس نے 9-10 کمرے شروع کر دیے۔ جی
تو اس کے بارے میں کیا کیا جائے کہ وہ ثواب رہا یا کہ دل میں بہت تنگی ہوتی ہے کہ خوشی خوشی اس کو کہا تھا کہ ایسا کام کر لو، اب اس نے ایسا شروع کر دیا ہے، پھر گھر گھر لوگوں کو بتاتا یہ بھی ہے کہ مجھے یہ وہ بنا کے دے رہے ہیں، مجھے دے رہے ہیں، تو اب اس کے بارے میں جو دل تنگ ہو رہا ہے اس کا کیا کیا جائے؟ تو دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ جب کوئی دفن کرتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ لوگ بتاتے ہیں کتنی دیر بیٹھنا چاہیے، جتنی دیر اونٹ ذبح کر کے تو بانٹتے ہیں، تو ادھر قبر کے اوپر بیٹھ کے پڑھنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے، یا مرتے وقت جو پاس بیٹھ کے پڑھتے ہیں ان کا مرنے والے کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے؟ میرے یہ دو سوال ہیں۔ جی بہت شکریہ، ابھی ہم آپ کے سوالوں کے جواب پیش کرتے ہیں۔ جی ہم بات کر رہے تھے کہ جو طلاق ہو چکی ہے تو اب اس شخص کا کوئی حق نہیں ہے اس عورت کے اوپر اسے وہ کوئی کام کہے کسی بھی حوالے سے۔ ہاں البتہ انسانی بنیادوں پر اگر اس عورت کی اپنی مرضی ہے کہ اگر وہ خوشی سے کوئی کام کر دیتی ہے انسانی بنیادوں پر تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس شخص کو کوئی حق نہیں پہنچتا نہ شرعی حوالوں سے نہ قانونی حوالوں سے کہ وہ اس عورت کو مجبور کرے کہ تم میرا یہ کام کرو، تم میرا وہ کام کرو۔ وہ اگر باپ ہے تو یہ ماں ہے، برابر کے حقوق ہیں، اور قانون اور شریعت جو طے کرتی ہے اس کے مطابق ہی انہیں چلنا ہوگا، اور وہ شخص جو ہے کسی طریقے سے بھی حق نہیں رکھتا کہ وہ اپنی مطلقہ جو وہ عورت ہے جس کی وہ پہلی بیوی تھی اب وہ مطلقہ ہو چکی اس کو کوئی فورس کرے اس سے کوئی کام لے۔ جی ہم دوسری بہن کے سوالوں کی طرف آتے ہیں کہ کسی رشتہ دار کو کہا کہ 4 کمرے بنا لو، اب اس نے 9 کمرے بنا دیے۔ بالکل اس شخص کا کوئی حق نہیں ہے کہ جتنا اس کو دیا گیا ہے اتنا ہی وہ خوشی کے ساتھ قبول کرے، اس سے زیادہ اگر وہ نہیں دینا چاہتے تو ان کو مجبور نہ کرے، کیونکہ صدقہ جو ہوتا ہے، کیونکہ یہ صدقہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دل کی خوشی کے ساتھ آپ کسی رشتہ دار کی خدمت کرتے ہیں، یہ دل کی خوشی ہے جتنی آپ نے خوشی کے ساتھ کر دی، اور اگر اس سے زیادہ آپ نہیں کرنا چاہتے پھر قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، پھر اچھی بات کہہ دیں۔ قول معروف، اچھی بات کیا ہے؟ اچھی بات یہ ہے کہ آپ اسے بڑے واضح طور پہ کہہ دیں کہ ہم نے آپ کو 4 کمرے کہے تھے اور ہم نے آپ کے لیے اتنے پیسے رکھے تھے، ہم آپ کی اتنی ہی خدمت کر سکتے ہیں، یہ آپ قبول کریں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اللہ رب العزت آپ کے لیے اور دروازے کھول دے خیر کے لیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، ہم آپ کی اتنی خدمت کر سکتے تھے۔ اور یہ آپ بڑے واضح طور پہ قرآن کہتا ہے قول معروف، اچھی بات کہہ دیں، اسے ایک ہی بار کہہ دیں اور دل میں نہ رکھیں، آپ اسے کہہ دیں کہ ہم آپ کی اتنی خدمت کر سکتے تھے جو اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق دی ہے اور ہم خدمت کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ کچھ مزید کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور عطا فرمائے، ہم اتنا ہی آپ کے لیے کر سکتے تھے۔ باقی اس چیز کو آپ ذہن میں مت لے کے آئیں کہ وہ رشتہ داروں کو کہہ رہا ہے کہ وہ یہ کر رہے ہیں تو اس سے دل تنگ پڑتا ہے، کیونکہ اسلام کہتا ہے کہ بالکل واضح اور کھلے انداز میں سمپل اور ڈائریکٹ بات کریں، آپ اس میں کسی قسم کی لگاوٹ نہیں ہونی چاہیے، آپ بڑے واضح انداز میں اپنی غرض، اپنا مقصد اور اپنا مدعا بڑے اچھے طریقے سے محبت کے ساتھ نرم لہجے میں بیان کر دیں کہ بھائی آپ کا وہ بھائی ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کا چچا ہے، چچی ہے، جو بھی ہے، اسے کہیں کہ یہ ہم آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اتنے پیسے ہیں، یہ آپ قبول کریں، باقی اس کے علاوہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ ضرور کریں، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ تو یہ جب آپ بات کہہ دیں گے ایک مرتبہ تو بات کلیئر ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی، نہ اس کو کوئی پریشانی رہے گی نہ آپ کو کوئی پریشانی رہے گی، تو اس لیے واضح انداز میں بات کر دینا، قول معروف ومغفرۃ، اور کہہ دینا کہ بس آپ ہمیں یہیں پر ہی رکھیں اور معاف کر دیں ہمیں، ہم اس سے زیادہ آپ کی خدمت نہیں کر سکتے، مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی،
یہ اس صدقہ سے بہتر ہے کہ جس کو آپ دینے کے بعد میں آپ کے منہ سے کوئی ایسی سخت بات نکل جائے جو آپ کے لیے بھی تکلیف کا باعث ہو، اس کے لیے بھی تکلیف کا باعث ہو۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے صدقہ کرنے کے آداب بتائے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو کوئی چیز دینی ہے تو اسے کھل کر بتائیں کہ یہ اتنی چیز ہے، اتنی اماؤنٹ کے اندر ہے، یہ آپ قبول کریں اور ہم آپ کے لیے دعا کو۔ اس میں طرفین کی جو ہے وہ ایک قسم کی سمجھداری بھی ہوتی ہے اور بڑے اچھے انداز میں انسان اپنے معاملات کو سلجھا بھی لیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق اور معاشرے میں اچھے انداز میں دل کی خوشی کے ساتھ ان امور کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں ہم کرنا چاہتے ہیں، لیکن وقت ہمارا ختم ہونے کے قریب ہے، تو آج کے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ استقامت کے موضوع پر ہم نے بات کی۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث پر استقامت عطا فرمائے اور اپنی رضا کی خاطر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم آپ کے لیے ہمیشہ دعا گو ہیں اور دعا گو رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں تقسیم کرنے کا جذبہ بھی عطا کرے۔ تو اگلے پروگرام میں اگلے ہفتے پیر کے روز ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے۔ اللہ رب العزت ہمیشہ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔